الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون حضرات محترم، انسانی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، وہ کسی بھی عمر میں ہے، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر آنے والا وقت اس کی زندگی کا وقت گھٹا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے میرے اور آپ کے مالک اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو ہم کما حقہ پورا نہیں کر رہے۔ میرے عزیز بھائیو، بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں احساس ہے کہ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوگا جب زندگی کی ڈور کٹ جائے گی، انسان کی زندگی کا اختتام ہوگا۔ تو سورۃ مؤمنون کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی بھی بندے کی زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے، موت کے فرشتے اسے لینے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آج میری ڈور کٹ گئی، میری زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا،
اور جس منزل کی طرف جا رہا ہوں وہ اتنی تھکا دینے والی اور نہ ختم ہونے والی ہے، پھر انسان کو احساس ہوگا کہ میں نے اس سفر کا سامان کیا اکٹھا کیا، پھر وہ اپنے رب کے حضور التجائیں کرے گا، قال رب ارجعون، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ایک دفعہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا واپس جا کے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا، پھر نہ اولاد کی فکر ہوگی کہ میں اولاد کے لیے کچھ کروں۔ آج ہماری فکریں اولاد اور مال تک محدود ہیں، اس وقت صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ لٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا۔ اس وقت اللہ رب العزت کا جواب ہوگا کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان بار بار اللہ مالک کے حضور التجا کرے گا تو جواب میں اللہ رب العزت فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کی اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، پھر وہ دنیا کے حالات نہ دیکھ سکے گا نہ انہیں اپنے حالات بتا سکے گا۔ دنیا میں کھربوں انسان چلے گئے، آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ میرے ساتھ کیا معاملے پیش آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس سے آگے بڑھیں گے، جب ہماری پیشی اپنے مالک کے روبرو ہوگی، اس وقت اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ بڑا فخر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ منسلک ہے، ہم ناگزیر ہیں، ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سے بھی ہر نیک و بد سے سوال کریں گے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا مجھے گن کے تو بتاؤ دنیا میں کتنا وقت ٹھہرے۔ انسان نے 100 سال بھی زندگی بسر کی ہوگی تو اس کا جواب یہ ہوگا لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن رہا، نہیں اللہ دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ میں دنیا میں رہا۔ لبثت یوما او بعد یوم، پھر اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کہے گا اے مالک فاسأل العادین، اے اللہ تیرے وہ فرشتے جو حساب و کتاب کرتے ہیں ان سے پوچھ لے، میں اتنا ہی وقت رہا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر تو اتنا وقت رہا تو تو نے پھر آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم سب الا ماشاء اللہ اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں کر رہے۔ ہمیں جو وقت ملا ہے، جو مہلت ملی ہے، ہمیں اس مہلت کا احساس نہیں کر رہے، ہم اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ میرے بھائیو، پھر بھی ہمارا مالک بڑا رحیم و کریم ہے، اس کا رحم و کرم ہماری موت کے وقت تک ہے کہ ہم کسی بھی وقت سمجھ جائیں۔ حدیث قدسی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پہرا یہ ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم صبح شام خطائیں کر رہے ہو، گناہوں میں اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہاری ساری خطاؤں کے باوجود تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو۔ میرے عزیز بھائیو، وقت گزر رہا ہے، اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے اس وقت تک کھلا رکھا ہے
جب تک ہماری موت کا خرخرہ نہیں شروع ہوتا اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ کے لیے اللہ رب العزت دعوت دیتے ہیں، لیکن ہفتوں میں، دنوں میں، مہینوں میں اللہ نے بعض فضیلتیں عطا کر کی ہیں۔ ان میں ایک فضیلت والا مہینہ جو ابھی چند دن کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ مقدس اور مطہر مہینہ ہے کہ جس کی فضیلتوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے بہت سی باتیں ہمیں بتائی۔ نیک اور صالح لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب رمضان قریب آتا تو وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ میرے بھائیو، چند دن باقی ہیں، اب تک کتنے ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے بہن بھائی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، جو ان چند دنوں کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کے خالق حقیقی کے حضور پہنچ جائیں گے۔ ان کے لیے رمضان کوئی حیثیت نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دوست آئے، دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور چند دن کے بعد ایک معرکہ حق و باطل ہوتا ہے۔ ایک اس معرکے میں شہید ہو جاتا ہے، دوسرا 1 سال زندہ رہتا ہے، اور پھر وہ فوت ہوتا ہے۔ لوگ شہید کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان لڑا دی، وہ اللہ کی راہ میں کٹ گیا۔ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ بعد میں فوت ہونے والا شخص جو شہید بھی نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ کے پاک پیغمبر، وہ شہید ہوا اور یہ اپنی طبی موت فوت ہوا۔ کہا اس نے 1 سال تک نمازیں نہیں پڑھی تھی، اس نے سال میں روزے نہیں رکھے تھے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے سامنے آوزاری اور رونا، یہ شہید سے بھی بلند اللہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کرے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ سے التجا کرے، اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ سے یہ دعا کرے، کیونکہ نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ سے توفیق مانگے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک بہت ہی پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور کسی صحابی کے متعلق یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کو کہا تو معاذ بن جبل نے بھی تڑپ کے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ آپ کو مال دیتا ہے، بہت زیادہ دے، حلال دے، طیب دے، ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بہترین سواریاں دی، ہونی چاہیے، آپ کو خوبصورت مکان دیے، ہونے چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی جو اللہ کی عبادت کر کے انسان اللہ کے ہاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے باوجود اس بات کے کہ ہم اگر اپنی زندگی، اپنے سال کا بیلنس کرنا شروع کر دیں، جس طرح ہم روزانہ اپنا روز نامچہ، اپنے کھاتے ملاتے ہیں، بیلنس شیٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج نقصان یا نفع میں گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی اس سال پورے کی بیلنس شیٹ بنانا شروع کر دیں تو ہمیں احساس ہوگا
کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا خاصا ہلکا ہو چکا ہے، ہماری خطائیں بہت بڑھ چکی ہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ پھر بھی ہم پہ احسان کرتا ہے، کہا میں پھر وقت دیتا ہوں تمہیں۔ ہماری زندگی میں ایک موقع آ رہا ہے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکی کے دروازوں کو کھولتا ہے، برائی کے رستوں کو بند کرتا ہے، ہمیں فیسلٹی دیتا ہے، ہمیں انعامات سے، جس طرح بعض لوگ اچھی پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کے اوپر بونس کا اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہماری پروڈکٹ فلاں سے فلاں تاریخ تک خریدو گے تو یہ بونس ملے گا، لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ بونس مل رہا ہے۔ تو اے امت اسلام، اللہ تمہیں نیکیوں میں بونس دینا چاہتا ہے، اللہ انعامات سے نوازنا چاہتا ہے۔ کوئی ہے اللہ کے انعامات، اللہ کی رحمتوں کی بارش میں اپنی جھولیوں کو بھرنے والا، تو وہ اپنے آپ کو تیار کر لے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رمضان میں آپ کی کیفیت ہی الگ ہوتی۔ میرے بھائیو، اس وقت تو جو اسلامی سلطنت تھی اس کے اندر نیکی کے ذرائع بہت زیادہ تھے، اور جب تک اسلامی سلطنت قائم رہی، نیکی کے ذرائع رہے۔ آج نام نہاد 60 اسلامی ملک ہیں، سب کے حکمرانوں کی ایک ہی زبان پہ بات ہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو، مسجد کو بھی چھوڑو، اور نماز کو بھی چھوڑو، اپنے گھروں کے حجروں میں گھس جاؤ۔ ان حالات میں میرے بھائیوں، اللہ کی ناراضگی اور غصے کو ہم نہیں ختم کر سکتے۔ اللہ کا غصہ تبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہے۔ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کو ایک آنسو، ایک قطرہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو گر گیا، اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع دے رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو۔ یہ کون مخاطب ہیں؟ میں مخاطب ہوں، آپ مخاطب ہیں۔ اللہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں۔ یہ اس سپریمیم جج کا فیصلہ ہے جس کی عدالت سے آگے کوئی عدالت نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ اور ہماری مسلمان کی، اسلام کی بنیاد ہی ان باتوں پہ شروع ہوتی ہے۔ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، لیکن جب اسلام کے بنیادی ارکان کی باری آئی تو اللہ نے جبریل کو انسان کا روپ دے کے بھیجا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جرمٹ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، خوبصورت گورا چٹا انسان، سیاہ بالے، کالے بال اس کے، اور سفید لباس پہنا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں نہ ایئر کنڈیشن کاریں تھیں، نہ کوچیں تھیں، سفر گھوڑوں پہ ہوتا تھا، اور جو سفر کر کے آتا وہ گرد و غبار سے اٹا ہوتا تھا۔ وہ بڑا صاف ستھرا نوجوان داخل ہو رہا ہے مسجد میں، ہم اسے دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں، کیونکہ شہر چھوٹے تھے، ہر شخص ایک دوسرے کے چہرے سے آشنا تھا، ہمارے شہر کا رہنے والا بھی نہیں، تو اگر سفر کر کے آیا ہے تو سفر کے آثار بھی نہیں، یہ کون ہے؟ سب کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اور پھر
وہ سب کے درمیان سے چلتا ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ کے آپ کی رانوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ انداز ایسا تھا جو ایک انتہائی فرینکلی دوست اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمیں اور تعجب ہوا کہ ہم جانتے نہیں، نبی کریم کا احترام اتنا کہ لوگ آنکھ بھر کے آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس نے آتے ہی آپ کی رانوں پہ بڑی فرینکلی ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کا بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی۔ کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا اقام الصلاۃ، دوسرا رکن اسلام کا یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ تیسرا وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 39 اپنے پاس رکھو، ایک اللہ کے راستے میں دے دو۔ وتصوم رمضان، رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں۔ وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے اگر استطاعت ہو۔ تو یہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ جن کا نام اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہیں، اسی کے اوپر اسلام کی عمارت بنتی ہے۔ کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہم تعجب میں آئے، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، اس میں یہ سارے حج کے علاوہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یقین جانیے، جب حج یا عمرے کی بات آتی ہے دل پہ ایک ٹھیس اور چوٹ لگتی ہے۔ جو اس وقت بیت اللہ حرمین کا معاملہ بنا ہوا ہے، تکلیف سے ٹوٹ جاتا ہے انسان۔ نبی کریم نے فرمایا اس مہینے میں جو عمرہ بھی کرے گا اللہ اسے حج کا ثواب دے گا، اور حج بھی کون سا؟ جو میرے ساتھ حج کیا ہے اس حج کی طرح اسے ثواب ہوگا۔ لوگ ٹوٹ پڑتے تھے اللہ کے گھروں کی طرف، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، جب نیکی کی توفیق چھن جائے تو اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ نے ہم سے نیکی کی توفیق کو کیوں چھین لیا۔ آج اس امت کے 100 میں سے 97 لوگ ایسے ہیں، آپ ان سے سوال کر کے دیکھ لیں نماز کے متعلق تو جواب نفی میں آئے گا، روزے کے متعلق تو جواب نفی میں آئے گا، زکوٰۃ اور حج کے متعلق تو جواب نفی میں آئے گا۔ ہم کون سا اسلام لے کے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے؟ ہمیں اپنے متعلق، اپنی اولادوں کے متعلق فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا جواب ہوگا ہمارا۔ یقین جانیے ہر آنے والا دن کل سے سخت ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح حرم کے ستونوں کے ساتھ قرآن کی ریک بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لیمینیشن کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے آپ اسے نہیں چھو سکتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رحمتوں والا مہینہ وہ ہے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس میں ہدایت ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔
لوگوں کے دلوں کا سکون ہے یہ، لوگوں کے غموں کا مداوع ہے یہ۔ اب اسے لیمینیشن کر کے کہا کہ اسے ہاتھ نہ لگانا۔ اسلام کی 1400 سال سے ایک ترتیب تھی، نبی کریم کی زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی جب مؤذن اقامت کہہ لیتا تو نبی مکرم فرماتے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، تمہارا صفوں کا سیدھا کرنا، مل کے کھڑا ہونا تو نماز کی اقامت ہے۔ اور آپ فرماتے وسد الخلل، درمیان کے رخنے بند کر دو۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا تمہارے نبی نے غلط کہا تھا، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ کر لو۔ کہاں جائیں گے؟ یہ دنیا تو گزر جائے گی، خوف سے بھی گزر جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کوئی بندہ بتا دے کہ مسجد میں آیا ہوا نمازی نماز کے دوران کورونا سے مرا ہوا کوئی ایک بتا دے، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بتا دے۔ یہ تو ایک قلعہ ہے، یہ تو ایک حصار ہے جہاں ہم امان میں آ جاتے ہیں۔ منڈیوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کے کھڑے ہو جائیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، بازاروں میں کچھ نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے پلازوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ ساری تکلیف ڈاکٹرز کو ہے، میڈیا کو ہے، حکومتوں کو ہے، تو صرف اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن ہمارے نہ یہ لوگ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، ہمارا نقصان تو ایسے کر سکتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں دے سکتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا اپنی زندگی کا توشہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا تھا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سوچو کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ کل کا سامان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ برکتوں والا مہینہ دیا ہے، اور اس کی فضیلت و عظمت یہ ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس رمضان کا جس نے روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط ایمان، کہ اس پر اپنے رب پہ توکل کتنا ہے، وہ اپنے رب کے حکموں کی کتنی تعمیل کرتا ہے۔ واحتسابا، 2 معنی کیے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ میں کہاں کہاں غلطی ہے، میں اس کی اصلاح کروں، دوسرا اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہو۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کہتے ہیں میں پوری زندگی کی خطاؤں کو ایک روزے سے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح اس کے راتوں کے قیام کی پوزیشن یہ ہے، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا انہی دونوں شرطوں کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کا وعدہ ہے اس کی پوری زندگی کی خطاؤں پہ قلم پھیر دوں گا۔ میرے بھائیو، اس وقت مسئلہ تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہماری بیلنس شیٹ جو ہے اس میں تفاوت ہے، خطائیں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ جب خطاؤں پہ قلم پھر گئے تو باقی تو نیکیاں ہی رہ جائیں گی نا۔ اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں توبہ کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پہ تشریف لائے،
پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ جب متوجہ ہوئے صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف، تو انہوں نے عرض کیا آپ کا معمول پہلے تو یہ نہیں تھا، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے 3 باتیں میرے ساتھ کی۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے رمضان سے فائدہ اٹھا کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا، اپنے لیے جہنم کو حرام اور جنت کو واجب نہ کروا لیا، اس کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین، میری بھی دعا اس کے لیے یہی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر تو ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں گے تو رسول اللہ کی دعا کے مستحق بن جائیں گے، تو اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی تو بد دعا ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور جس بد نصیب کے حق میں اللہ کے نبی نے بد دعا کر دی، دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اسے پناہ مل سکے گی؟ اس لیے جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہم سب کو یہ بات چاہیے کہ ہر شخص بڑھاپے تک زندگی لکھوا کے نہیں آیا ہوا، کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ عمومی طور پہ تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ محدث احنف بن قیس رحمہ اللہ بہت ضعیف ہو گئے۔ گھر والوں نے کہا انک شیخ کبیر، بے شک آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، وَإِنَّ الصِّيَامَ يَضْعَفُكَ، اور یہ روزہ آپ کو اور کمزور کر دے گا، آپ روزہ نہ رکھیں۔ اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا، میرے بیٹو، میرے گھر والوں، تم خیر خواہی سے یہ میرے ساتھ بات کر رہے ہو، لیکن میرا ایک سفر جو آگے شروع ہونے والا ہے وہ بڑا طویل ہے، اور اس طویل سفر میں صبر تبھی ممکن ہے اگر میں اللہ کی اطاعت میں آج صبر کر لوں، اس ضعیفی کو، اس کمزوری کو، اس دقت اور تکلیف کو برداشت کر لوں۔ کہا یہ بہت کم ہے کہ میں اللہ کے عذابوں پہ مجھے صبر کرنا پڑ جائے، میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ مرنے کے بعد میرا سفر بڑا طویل ہے۔ اس طویل سفر کے اندر صبر تبھی ممکن ہے، حوصلہ تبھی ملے گا اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کر لوں گا۔ اگر آج کا ضعف، آج کی تھوڑی سی دقت مجھے اللہ کے عذابوں سے بچا دے گی، اگر آج میں نے سہولت ڈھونڈ لی تو اللہ کے عذابوں پہ کیسے صبر کریں گا؟ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں ہمیں کہتے بھی ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ انسان کو کیا ہے، یہ گمراہی تو خرید کے لیتا ہے، ہدایت مفت میں ملتی ہے نہیں لیتا۔ والعذاب بالمغفرہ، میں معاف کرنا چاہتا ہوں، یہ عذاب کو ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس دقت کو ہر صورت قبول کرنا ہے۔ کل کی بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچانا اپنے آپ کو چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس نیکی کے لیے تیار کر لیں، عزم کر لیں آج کہ کچھ ہو جائے، جب بس نہ رہے تو اللہ ویسے ہی معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے،
نہیں وہ عبادت کر پاتا وہ جوانی میں جو صحت کے دنوں میں کرتا تھا، اللہ لکھنے والے فرشتوں کو خود بلا کے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، جو یہ صحت اور تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا آج بیماری اور ضعف کی وجہ سے نہیں کر سکا، میں رب حکم دیتا ہوں جو صحت کے دنوں میں کرتا تھا وہ آج لکھتے جاؤ۔ یہ وہی کر رہا ہے۔ آج اللہ نے کتنے خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، کتنے حشاش بشاش چہرے نظر آتے ہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانیں، اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم ایک عزم کر لیں، ایک پلاننگ بنا لیں، جس طرح ہم اپنے کاروبار میں جب سیزن آتا ہے ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام اس طرح کریں گے، اس طرح اپنے سیزن کو لگائیں گے تاکہ ہمیں بہت سا فائدہ ملے، اور اللہ فائدہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح مختلف موسموں میں مختلف چیزوں کے سیزن ہوتے ہیں، یہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ جس طرح خزاں نومبر، دسمبر اور جنوری سب کچھ سوکھ جاتا ہے اور ایک دم موسم بہار آ کے ہر طرف کھل جاتی ہیں، پھول بھی، پتے بھی، ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے، آج انسانی روح کو سرسبز کرنے کا موقع آ رہا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ وقت بھی بڑی تیزی سے گزر جائے گا، اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم جیسا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے تہیا کر لیں۔ میرے بھائیوں، جمعرات جمعے کو طلباء نہیں ہوتے، جب فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو دل ایسے جیسے باندھ دیا کسی نے کہ ہماری نیند اتنی پیاری ہو گئی کہ ہمیں جہنم سے زیادہ پیاری ہو گئی، کہ خوف ہی ختم ہو گیا کہ میرے رب نے کہا کہ اس کی زندگی، اس کا دن میرے ذمے آ جاتا ہے، میں اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی تو چلو نماز کی قضا تو ہو گئی، لیکن وہ اللہ کے ذمے میں نہیں آتا۔ یہ ایک ریہرسل آ رہی ہے کہ ہمیں ہر صورت صبح سحری کے وقت اٹھنا ہے، روزے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر بہت سے لوگ ایسے روزہ تو رکھ لیتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں جس میں ہم فرائض کو پورا نہ کر سکیں، جس میں اپنے آپ کو خطاؤں سے نہ بچا سکے، اپنی نظر کو بے حیائی سے نہ روک سکے، اپنی زبان کو جھوٹ گالی گلوچ سے نہ روک سکے، غیبت اور بہتان ترازی سے نہ روک سکے، اللہ کو پھر ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ موقع مل رہا ہے، اے امت اسلام، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اس میں تربیت ہوگی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو وقت پہ ادا کرنے کی۔ اس میں تربیت ہوگی کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ایک خاص مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے تو وہ حرام کو بلا اولا چھوڑے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے روزے تم پہ مشقت ڈالنے کے لیے نہیں کیے، لعلکم تتقون، یہ صرف اس لیے کیے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں فائدہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستیوں والوں کو کیا ہے؟ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں،
اللہ فرماتے ہیں میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا اور زمین سے بھی برکتیں کھول دوں گا۔ آج ہر شخص اسی بات پہ پریشان ہے، معیشت کی تنگی پہ پریشان ہے، یوٹیلیٹی بل پہ پریشان ہے، گھر کے معاملات میں پریشان ہے۔ میرا رب ان پریشانیوں کا حل دیتا ہے ہمیں، اور رستہ دیتا ہے۔ کہا من لزم الاستغفار، لوگو اللہ سے معافی لازم کر لو، اپنی خطاؤں پہ معافی اللہ سے مانگو۔ کیا کرے گا رب تمہارے ساتھ پھر؟ جب معافی مل گئی تو کیا ہوگا؟ کہا یجعل لہ مخرجا، تمہیں ساری مصیبتوں سے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے تمہارا تصور بھی نہیں کہ یہاں بھی مل سکتی ہے، اللہ وہاں سے روزی عطا کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اللہ نے فریضے ہم پہ عائد کیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم نے 4 باتیں بتائیں، اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ شاید اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا دن میں فرض نماز ادا کرنا، اور فرض نماز کتنی ہے؟ 17 رکعتیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ فرائض ہیں۔ وہاں لفظ ہے صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز پڑھنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ کہنے لگا اور؟ کہا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 1 اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ ایک دوسری حدیث میں لفظ زیادہ بھی ہیں، جب آپ نے فرمایا نا دن میں فرض نماز پڑھنا، کہا اس سے زائد بھی مجھ پہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو زائد پڑھو گے وہ نفل ہے۔ اور اسی طرح روزے کے متعلق کہا رمضان کے علاوہ بھی مجھ پہ روزے ہیں، آپ نے فرمایا وہ نفل ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی جب یہ سب کچھ ہوا تو اس نے ایسے اپنا کپڑا اٹھایا جس طرح گاؤں کے لوگ عموماً اپنے کندھے پہ پرنا رکھتے ہیں، اس طرح جھاڑ کے کہنے لگا والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے مجھے جو فرائض کی بات بتائی ہے، اللہ کی قسم نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ چل پڑا۔ جو نبی کریم کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من سر رہا، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے وہ جنت میں سے کسی بندے کو دیکھنا چاہے کہ جنتی کیسا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو دیکھ لو۔ اگر یہ ایسا کرے تو میرے پیارے بھائیوں کتنی پیاری اور خوبصورت بات ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں، اس کے ساتھ شریک نہ کسی کو بنائیں۔ کوئی کرنی دھرنی والا نہیں، کوئی داتا، کوئی غوث، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ۔ یہ سب بزرگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ کہف میں فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا تم نے گمان کر لیا ہے یہ جو میرے بندے ہیں میرے خلاف تمہارے حق میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے سارے نبی اللہ کے بندے ہیں،
جتنے نیک اور صالح لوگ سب اللہ کے بندے. اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں, آپ اپنے گھر میں ضرور کھولنا جا کے, یہ 16واں پارہ ہے سورۃ کہف کا, آخری رکوع شروع ہوتا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, یہ میرے ہی بندے میرے خلاف تمہارے حق میں کیسے کھڑے ہوں گے. اور آگے جو بات کہی ہے وہ بڑی سخت ہے کہ تم نے مجھ پہ بھروسہ چھوڑ کے ان پہ کیا نا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, جو اللہ کو واحد نہیں مانتا ایسے انکار کرنے والے کی مہمانی میں جہنم میں کروں گا. اور عمومی طور پہ کہتے ہیں یہ فلاں بندہ نماز پوری نہیں پڑھتا. جی اللہ کے بندو, رسول اللہ نے اجازت دی. ہاں یہ نوافل, یہ سنن, ان کی فضیلتیں اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, 12 رکعتیں کس طرح, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, کہا اللہ جنت میں اس کا ایسا گھر بنائیں گے لوگ دیکھ کے رشک کریں گے کیسا خوبصورت ہے, جنت کے مکانوں میں منفرد ہوگا. اور ایک دن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, کل قیامت کے دن اللہ نے جو آپ کا رتبہ بنایا ہوگا میں تو ویسا نہیں ہو سکتا, اس لیے وہاں میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا, کیسے آپ کو مل سکوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو, کہا اللہ مجھے آپ کا ساتھ دے دے. آپ نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر, یعنی نفل زیادہ پڑھ, اللہ قیامت کے دن میرا ساتھ نصیب کر دے گا. تو میرے بھائیو یہ ساری خوبصورت باتیں ہیں کہ نماز ہمارے لیے کہاں کہاں کس کا ساتھ ہوگا. ایک شخص آیا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگا اگر میں کہوں کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں, آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں 5 وقت نماز پڑھوں, رمضان کے روزے رکھوں, اپنے مال میں سے خرچ کروں, تو کیا ملے گا, کہاں جاؤں گا. کہا مع النبیین والصدیقین والشہداء, اللہ نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کا ساتھ تمہیں عطا فرما دے گا. تو میرے بھائیو آج تحیہ ہم کر لیں کہ ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے, اپنی سستی کو ختم کر دینا ہے. اللہ کے گھروں میں امان ملتی ہے, ہم نے اللہ کے گھروں میں آنا ہے, اور یہیں سے اللہ شفا بھی دے گا, اللہ امان بھی عطا کرے گا, اور اللہ اس مصیبت کو یہاں سے نکلنے والی دعاؤں کی وجہ سے ہی اللہ ان بلاؤں کو ٹالے گا انشاءاللہ. اس لیے آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم رمضان کا ایک دن بھی ضائع نہیں کریں گے, ہم فرائض کو باجماعت ادا کریں گے, ہم کثرت سے نوافل ادا کریں گے, ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جبریل کے ساتھ دور کرتے ہیں. جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کا دور آپ نے کیا, اور آپ یقین جانیے, آپ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ قرآن کو روزانہ ہر نماز کے بعد, ہر نماز سے پہلے کچھ پڑھ کے جائیں گے, اور رات کو آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہوگا. آج میں نے اتنے پارے تلاوت کیے, اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں کتنے انبار لگا دیے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے. کیوں؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جب اللہ کی عدالت میں کوئی سفارشی نہیں کھڑا ہو سکے گا, 2 چیزیں انسان کی سفارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی. ان میں ایک قرآن ہوگا, دوسرا روزہ ہوگا. روزہ اپنے مالک سے التجا کرے گا, مالک تیری رضا کے لیے اس بندے نے کھانا پینا سب کچھ ترک کیا, اے اللہ آج میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں, اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے. اللہ اس کی سفارش کو تسلیم کریں گے. اور قرآن سفارش کرے گا, اے اللہ یہ دن رات مجھے پڑھتا رہا,
اے اللہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف کر اور اسے جنت میں داخل کر دے، اللہ قرآن کی سفارش کو بھی مانے گا۔ اور میرے بھائیو، قرآن تو ایک ایسی نعمت ہے، یہ انسان کی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی، کسی تکلیف میں آپ پھنس جاتے، تو آپ اللہ کے حضور ان کلمات کے ساتھ التجا کرتے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کتنا خوبصورت! اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، جو تو چاہے کر سکتا ہے، عدل فی قضاؤک، لیکن میرا یقین ہے تیرا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ تیرے سارے ناموں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے، جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتائے، اور کچھ علم غیب میں آپ نے اپنے نام چھپا کے رکھے، اے اللہ ان سارے ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، میرے سینے کی شفا بنا دے، وجلاء احزاننا، اے اللہ میری مصیبتوں کا مداوع بنا دے، وذہاب غمومنا وحمومنا، میرے غم اور مصیبتوں کو اس قرآن کی وجہ سے ختم کر دے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں یہ دنیاوی، گھریلو، معاشی معاملات، یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس رمضان میں اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا رہا اس کو دعا کا موقع ہی نہ ملا، اللہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اسے کہے گا تجھے دعا کا موقع نہیں ملا، جا میں تیری ساری حاجتوں کو پورا کر دیتا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہم پہ سایہ ڈالنے لگا ہے، ہم سب اس کے سائے میں آ جائیں، ہم اس کی چھاؤں کے تلے آ جائیں، اس کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، آج سے عزم کر لیں انشاءاللہ اس رمضان کو ہم اپنے رب کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کروا لیں گے اور جہنم کو حرام کروا لیں گے، اور اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے اپنے رب کے حضور التجائیں کریں گے، اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر